میں آپ سے یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ مولانا صاحب کو پی ڈی ایم اگر صدر پاکستان بنا دیتی فرض کریں تو پھر بھی حالات آپ یہی دیکھتے تھے یا کبھی یہ چیز کنسیڈر ہی نہیں ہوئی اس طرح یہ افواہیں رہی ایسا کچھ تھا نہیں کبھی لیکس آئی تھیں آپ کو یاد ہوگا وکی لیکس وکی لیکس آئی تھیں اس میں باقاعدہ وہ مولانا صاحب کی طرف سے اس خواہش کا اظہار تھا جو ہماری نیشنل لیڈرشپ ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے اشارے پہ چلتی ہے اور جب کسی جماعت کے تعلقات اچھے ہو جاتے ہیں تو وہ اس بندے سے بات بھی نہیں کرتے جس سے اسٹیبلشمنٹ ناراض ہو. ابھی مولانا صاحب کے ساتھ کچھ پنڈی کے کچھ ایشوز تھے تو مولانا صاحب کے اسلام آباد میں ان کے بیٹے کی شادی میں مسلم لیگ نون کا کوئی لوکل جو لیڈر تھا وہ بھی شامل نہیں ہوا. جو تحریک انصاف مولانا صاحب سے توقعات وابستہ کیے بیٹھی ہے مولانا وہ کر گزریں گے یا نہیں؟ عمران خان صاحب جو ہیں انہوں نے کسی لیڈر کو کے ساتھ اپنے ایسے تعلقات چھوڑے نہیں ہیں کہ وہ بحال ہو سکیں. اس طرح سے انہوں نے ہمیشہ کنٹینر سے پرسنل اٹیک کیے ہیں لوگوں کے اوپر اور مولانا بھی انہی میں سے ایک تھے جن کے میری جب پہلی ملاقات ان سے ہوئی تھی تو میں نے انہیں ملتے ہوئے کہا تھا کہ حافظ صاحب میری دعا ہے کہ اللہ کرے آپ امیر جماعت بنے اور شاید وہ کوئی قبولیت کا وقت تھا. کب کی بات ہے چوری صاحب، یہ کب کی بات ہے؟ اندازاً کتنے سال پرانی؟ کوئی 6-7 ماہ پرانی بات ہے. میں جاننا چاہ رہا ہوں کہ آپ کی دعائیں کب زیادہ مہلک ہوا کرتی تھی. چوری صاحب کیا صورتحال ہے، کیا حالات ہیں، یہ کیا چل رہا ہے اور کدھر بات جا رہی ہے؟ کل مولانا صاحب بھی کھل کے کچھ سامنے آئے ہیں، آگے آنے والے دنوں میں کیا دیکھ رہے ہیں؟ قبل اس سے کہ میں مولانا صاحب کے ان بیانات کے اوپر کوئی تبصرہ کروں جو آپ نے ہمیں سنوائے، بڑی ہی اہم میری ان کے بارے میں بڑی ایک خاص ایک رائے ہے، میں اس کا اظہار آپ سے کرنا چاہوں گا کہ پاکستانی سیاست میں 2 لوگ ایسے ہیں جن کے بارے میں میری یہ رائے ہے کہ وہ اتنی کیلکولیٹڈ بات کرتے ہیں کہ شاید اگر وہ سیاستدان نہ ہوتے تو وہ ڈپلومیٹ ہوتے. ان میں سے ایک مولانا فضل الرحمان ہے اور دوسرے چودھری شجاعت حسین. اور مولانا فضل الرحمان جو ہیں وہ اپنے کارڈز ہمیشہ سے انہوں نے بہت اچھے طریقے سے کھیلے ہیں. اگر انہوں نے 6 نشستیں جیتی ہیں تو انہوں نے 4 منسٹریاں لی ہیں، 2 اسٹینڈنگ کمیٹیاں لی ہیں. اگر انہوں نے 10 نشستیں جیتی ہیں تو انہوں نے آدھی درجن سے زیادہ وزارتیں لی ہیں. اسی طرح اسٹینڈنگ کمیٹیاں لی، کشمیر کمیٹی طویل عرصے تک. تو ایک تو یہ کہ انہیں معلوم ہے کہ وہ مرکز کی کیونکہ بڑی جماعت نہیں ہے تو اپنے لمیٹڈ مینڈیٹ کے ساتھ ہمیشہ انہوں نے ایک اچھی بارگین کی جو بھی حکومتیں ہوتی تھی ان کے ساتھ. لیکن اس کے علاوہ جو اب ہم ان کی زندگی کا ایک فیز دیکھ رہے ہیں، اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ ایک نظریاتی پالیٹکس کی بات کر رہے ہیں. پاکستان میں وہ جو ہے جمہوریت کی کمزوری کی بات کر رہے ہیں، سویلین بالادستی کی بات کر رہے ہیں، اسٹیبلشمنٹ کے بڑھتے ہوئے کردار کے مخالف بات کر رہے ہیں. اور یہ ایک ایسا سٹانس ہے جو اس سے پہلے جو ہے انہوں نے کبھی نہیں لیا تھا. بلکہ مجھے یاد ہے کہ ہماری جرنلزم کے جو ابتدائی 5-7 سال تھے اس میں انہوں نے جنرل مشرف کا LFO بھی کروایا تھا جی، اور ان کی پالیسیز کبھی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف اس طرح سے نہیں رہی تھی. لیکن اب وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو دیوار کے ساتھ لگایا جا رہا ہے، ان کو جو ہے اسٹیبلشمنٹ نے وہ سپیس نہیں دی جو انہیں ملنی چاہیے تھی. انتخابی مہم کے دوران ان کو اس طرح سے باہر نہیں نکلنے دیا گیا. تو اس سارے تناظر میں وہ اب جو باتیں کر رہے ہیں وہ باتیں تو بہت ساری غور طلب ہیں. ایوان کے اندر بھی بہت غور طلب انہوں نے تقریر کی اور پہلی دفعہ وہ ایک عوام کے اندر اور اپوزیشن کی پالیٹکس وہ پہلی دفعہ کرنے جا رہے ہیں. اس سے پہلے وہ ہمیشہ حکومتوں کا حصہ رہے. تو اب جو وہ اپوزیشن کرنے جا رہے ہیں، مطلب جو بات میں نے کی ہے وہ اس میں یہ تھا کہ اگر وہ مرکز میں اپوزیشن میں ہوتے تو صوبے میں حکومت میں ضرور ہوتے تھے. KP کے علاوہ سندھ میں بھی ووٹ لیتے ہیں، پنجاب کے بعض حلقوں سے بھی وہ ووٹ لیتے ہیں، ہزارہ ڈویژن سے بھی ووٹ لے لیتے ہیں. تو ان کی جو فالوئنگ ہے وہ بھی ہے پورے ملک کے اندر. تو مولانا کیونکہ ایک زیرک سیاستدان ہیں اور اگر اپوزیشن میں بیٹھیں گے تو یقیناً حکومت کے لیے مسائل ہوں گے. میں ایک چیز بڑی احترام کے ساتھ اپنے بھائی سے کروں گا، میں مولانا کی جو سیاسی فکر ہے اس کا معترف ہوں جی. اور لیکن جو باتیں کچھ چیزیں ریکارڈ کی ہیں نا وہ یہ ہیں کہ میں گزشتہ 25 سال کی جو حکومتوں کی بات کر رہا ہوں. دیکھیں اس میں جنرل مشرف کے دور میں LFO نہیں ہو سکتا تھا اگر MM میں ووٹ نہ کرتا تو 99 کی جو غیر قانونی ایمرجنسی تھی، مارشل لا تھا، انفیکٹ اس کو ویلیڈیٹ جو کیا گیا تھا وہ MMA نے کیا تھا. اور اس وقت اپوزیشن لیڈر تھے، قائد حزب اختلاف تھے مولانا فضل الرحمان. میں وہ اسمبلی کور کرتا رہا ہوں
جی ٹھیک ہے نا جی 2002 والی. نہیں اس کا تو میں نے اس پر تو بات ہی نہیں کی. میں نے جو بات کی نہیں میں وہ کچھ ویسے اور اپنا- بات آپ کے اپنا- سامنے رکھنا اپنا چاہ رہا ہوں. thesis دے رہے ہو. بیسیکلی تو دیکھیں ابھی 2018 میں جی بالکل مولانا صاحب نے یہ تجویز دی تھی کہ ہمیں اسمبلی میں بیٹھنا ہی نہیں چاہیے اور ہمیں ریزائن دینے چاہیے. 2018 کے الیکشن کے بعد یہ کہا تھا, لیکن ان کی بات باقی ان کے جو رفقات تھے انہوں نے نہیں مانی تھی اور پھر اسمبلیوں میں چلے گئے تھے. لیکن جب تحریک عدم اعتماد لائی جا رہی تھی تو میں نے وہاں پہ مولانا فضل الرحمان صاحب اور شہباز شریف صاحب اور آصف علی زرداری صاحب نے ایک جوائنٹ پریس کانفرنس کی تھی مارگلا ہوٹل میں جہاں پہ. جی بالکل یاد. اس میں نے مولانا صاحب سے یہ سوال پوچھا تھا کہ مولانا آپ لوگوں نے, آپ اپوزیشن نے ہمیں قوم کو یہ بتایا کہ یہ بکسے چوری کی ہیں جن لوگوں نے, تو آپ تو ان کو این آر او دے رہے ہیں اور صرف ایک آپ ڈی جی سی پہ ڈال کے سارا, تو باقی لوگوں کو تو آپ این آر او دے رہے ہیں. تو کیا آپ ایک جو ہے ایک یہ آپ کو یہ مینڈیٹ ہے کہ آپ ان کو این آر او دیں اگر واقعی کسی نے قوم کا مینڈیٹ چوری کیا ہے؟ تو اس وقت مولانا صاحب نے کہا تھا جی کہ یہ ایک لڑائی ہے جس میں کبھی ہم ایک قدم آگے جاتے ہیں تو ایک قدم پیچھے بھی ہٹنا پڑتا ہے کسی وقت. یہ ہیڈ لائن کرا, پھر یہ بات ہیڈ لائن میں چلے گئی تھی, مجھے یاد ہے اچھے سے. جی تو انہوں نے کہا تھا ہم اپنی سپیس حاصل کر رہے ہیں. ہم نے کہا جی ٹھیک ہے, لیکن پھر آپ دیکھیں کہ اس کے بعد انہوں نے جو یہ سارا کچھ کیا گیا, اس کا فائدہ کس کو ہوا تحریک عدم اعتماد لانے کا, اور وہ خیر یہ ہمارا اس وقت ٹاپک نہیں ہے. میں تو آپ سے یہ بات کر رہا ہوں کہ مولانا اپوزیشن کے وہ سب سے کیپیبل لیڈر ہیں جو حکومت کے لیے مسائل کھڑے کر سکتے ہیں, لوگوں کو روڈوں پہ لا سکتے ہیں. نہیں, میرا سوال بڑا بنیادی ہے چوری صاحب, یہ کہاں تک الائنس جائے گا, کس کیپیسٹی کا ہوگا, ہدف کیا ہوں گے, اہداف حل وہ حاصل کر پائے گا نہیں کر پائے گا, اور اس کی اگر آپ مشترکہ کوئی دیکھیں کوئی ڈی این اے, تو کسی طرح کا کوئی ڈی این اے آپ کو 2014 کے اس طرح کے الائنس میں ملتا ہے نہیں ملتا, جرنلسٹیکلی میں پوچھ رہا ہوں. جی ویسے تو عمران خان صاحب جو ہیں انہوں نے کسی لیڈر کو کے ساتھ اپنے ایسے تعلقات چھوڑے نہیں ہیں کہ وہ بحال ہو سکیں. اس طرح سے انہوں نے ہمیشہ کنٹینر سے پرسنل اٹیک کیے ہیں لوگوں کے اوپر, اور مولانا بھی انہی میں سے ایک تھے جن کا بڑا مذاق اڑاتے تھے. لیکن کیونکہ سیاست میں کوئی بات حتمی نہیں ہوتی, اور پھر دیکھیں مولانا صاحب کے بھی بڑے سخت ان کے بارے میں بیانات آتے رہے تھے کہ یہ یہودیوں کے ایجنٹ ہیں اور اس طرح کے ریکارڈ کے اوپر چیزیں ہیں. لیکن دیکھیں سیاست میں کیونکہ کوئی بات حتمی نہیں ہوتی, تو یہ امکان ہے کہ ایک منیمم ایجنڈے کے اوپر اپوزیشن کی جو جماعتیں ہیں وہ آ جائیں. اور اس وقت جب پی ٹی آئی میں لیڈرشپ کا فقدان ہے تو مولانا وہ لیڈر ہو سکتے ہیں اپوزیشن کے, وہ زیرک لیڈر جو چاہیے ہے اس وقت اپوزیشن کو, جو حکومت کے لیے مسائل کھڑے کرے اور حکومت کو مجبور کرے چوری صاحب لے سکتے. چوری صاحب میں ری فریز کر لوں اگر 2 لفظوں میں صرف, کیا جو تحریک انصاف مولانا صاحب سے توقعات وابستہ کیے بیٹھی ہے, مولانا وہ کر گزریں گے یا نہیں؟ دیکھیں مولانا صاحب کے بارے میں مجھے یہ پتا ہے کہ مولانا صاحب پرسنلی ناراض ہیں اپنے سب سے پرانے حلیف میاں نواز شریف سے, اور ان کو یہ بھی کہا گیا ہے کہ آپ کا جو سائز کٹ کیا گیا ہے اس میں ایک فرمائش میاں نواز شریف صاحب کی بھی تھی. یہ بات میں آپ کو ایک معلومات بتا رہا ہوں کہ ان کو یہ بتایا گیا ہے کہ میاں نواز شریف بھی اس چیز کے خواہاں تھے کہ مولانا کو سائز میں لائے تھے. یہ بات ان تک پہنچائی گئی ہے. تو مولانا صاحب کیونکہ پہلے پی ڈی ایم میں خائف تھے کہ پیپلز پارٹی کا جو کردار ہے اس کو بار بار وہ درست نہیں ہے, لیکن میاں صاحب انہیں پھر سپیس دے دیتے ہیں. تو اب اس بات کے بعد وہ بھی میاں صاحب سے ناراض ہیں, اسٹیبلشمنٹ سے بھی سخت ناراض ہیں کہ ان لوگوں کو کہ ان کی جماعت کو کمپین نہیں کرنے دی گئی. اور پہلی پریس کانفرنس جو الیکشن کے بعد انہوں نے کی تھی اس میں انہوں نے برملا کہا تھا کہ ہم اپنی جنرل کاؤنسل کے سامنے یہ بات بھی رکھیں گے کہ اگر انتخابی جو سسٹم ہے اس کے اندر ہمارا راستہ روکا جا رہا ہے تو ہم پھر کوئی دوسرا طریقہ اختیار کریں. میں سمجھتا ہوں یہ الیکشن کے بعد سب سے سخت کسی لیڈر کا یہ بیان تھا. ٹھیک ہے, تو مجھے لگتا ہے کہ ایک نظریہ ضرورت کا ارینجمنٹ پی ٹی آئی اور مولانا کے درمیان ہو سکتا ہے, اور مولانا ہی اپوزیشن کے وہ ریئل لیڈر ہیں جو حکومت کے لیے مسائل کھڑے کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے چوری صاحب, یہ آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں پہلے بتائیے. میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں اگر پلیز چوری صاحب. جی کیسر بھائی بات کر رہے ہیں. دیکھیں حافظ نعیم الرحمان صاحب جو پاکستان میں انتہائی چند گنے چنے بندے ہیں جن کی کوئی ساکھ اور کریڈیبلٹی ہے, وہ ان میں سے ایک ہیں. نیٹ اینڈ کلین آدمی ہیں, اور بلکہ میری جب پہلی ملاقات ان سے ہوئی تھی تو میں نے انہیں ملتے ہوئے کہا تھا کہ حافظ صاحب میری دعا ہے کہ اللہ کرے آپ امیر جماعت بنے, اور شاید وہ کوئی قبولیت کا وقت تھا. کب کی بات ہے چوری صاحب, یہ کب کی بات ہے؟
अंदाजन कितने साल पुरानी? तकरीबन कोई 6-7 माह पुरानी बात है। मैं मुझे मिले थे। जानना चाह रहा हूँ कि आपकी दुआएं कब ज्यादा मोहलक हुआ करती थी, इसलिए टाइम स्पेल पूछ रहा हूँ। तो लेकिन फात जो मैं जिस नुक्ते की तरफ आना चाह रहा हूँ, देखें इसमें कोई शुबा नहीं है कि हाफिज साहब का जो स्टाइल है पॉलिटिक्स का, अगर जमात इस्लामी पूरे पाकिस्तान में उसी स्टाइल से पॉलिटिक्स करे तो जमात के नताइज बिल्कुल जबरदस्त हो सकते हैं और वो पाकिस्तान की बड़ी सियासी जमातों में एक हो सकती है। मैं इन्फ्लुएंस तो शायद वो अभी भी रखते हैं, लेकिन मैं इन टर्म्स ऑफ वोट बात कर रहा हूँ, इन टर्म्स ऑफ वोट बात कर रहा हूँ, वो कोई चेंज ला सकते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली बाकी जो जमात इस्लामी है वो उसका जो मैं पहले वाले स्लूब की बात कर रहा हूँ वो वाला नहीं है जो हाफिज नईम साहब का है। हाफिज नईम साहब ने कराची में सिविक इश्यूज के ऊपर पॉलिटिक्स की है, लेकिन यहाँ पे इस्लामाबाद में सीडीए जश्न बारह मनाता है तो सीडीए कहती है कि जमात इस्लामी कहती है कि फांसी फैलेगी और हम डंडे के साथ रोकेंगे। तो इस्लामाबाद का आम आदमी जो बाइक पे और मोटरसाइकिल पे बच्चों को लेके जाता है वो माइंड करता है। उस आप देखें कि जो फांसी होती होगी नहीं, ये बड़ा मैं समझ गया आपकी बात, ये बड़ा तवाज़ुन है आजकल का जो मैं ब्रेक ले लूं, ब्रेक के बाद बाकी मुल्क में लेके चलती है ना, इसको लोग नहीं मानते। ठीक है, लोग मानते हैं हाफिज नईम और रहमान की पॉलिटिक्स को, ठीक है, कि उन्होंने पानी के मसले के हल के लिए काम किया। वहां पे बैरियर टाउन की जो कब्जे की लैंड थी 1500 प्लॉट लोगों को दिलवाए, उन्होंने सिविक इश्यूज के ऊपर लोगों से बात की और वहां पे जीत के दिखाया। अगर जमात इस्लामी इसी तरह की पॉलिटिक्स करेगी तो लोग मानेंगे, अगर जमात इस्लामी डंडे वाले इस्लाम की बात करेगी तो कोई भी नहीं मानेगा। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि मौलाना साहब को पीडीएम अगर सदर पाकिस्तान बना देती फर्ज करें तो फिर भी हालात आप यही देखते थे, या कभी ये चीज कंसीडर ही नहीं हुई, इस तरह ये अफवाहें रही, ऐसा कुछ था नहीं कभी? देखें सर, ये तो जो आई थी लीक्स आई थी, आपको याद होगा विकीलीक्स आई थी, उसमें बाकायदा वो मौलाना साहब की तरफ से इस ख्वाहिश का इजहार था अमरीकी सफीर के साथ मुलाकात में। लेकिन आप ये देखें कि जो हमारी नेशनल लीडरशिप है वो एस्टेब्लिशमेंट के इशारे पे चलती है, और जब किसी जमात के ताल्लुकात अच्छे हो जाते हैं तो वो उस बंदे से बात भी नहीं करते जिससे एस्टेब्लिशमेंट नाराज हो। अभी मौलाना साहब के साथ कुछ पिंडी के कुछ इश्यूज थे, तो मौलाना साहब के इस्लामाबाद में उनके बेटे की शादी में मुस्लिम लीग नून का कोई लोकल जो लीडर था वो भी शामिल नहीं हुआ। और ऐसे में मुझे नहीं लगता कि पिंडी की नाराजगी की सूरत में उनको सदर बनाने की कोई सीरियस बात जो है वो की गई, ऐसी कोई बात थी नहीं थी। लेकिन मौलाना के बारे में क्योंकि मैं मौलाना की सियासी बसीरत का मोतरिफ हूँ, और मैं ये समझता हूँ कि मौलाना जो हैं वो बड़े एक मंजे हुए और जीरक सियासतदान हैं, तो वो आप शायद ज़्यादा खतरनाक सूरत पैदा कर सकते हैं हुकूमत के लिए। और क्योंकि ये एक हाइब्रिड निज़ाम की हुकूमत है जो कि पिंडी की जो है वो से जिसकी डोरियां हिलती हैं, तो शायद मौलाना का जो नया रूप है वो पिंडी के लिए ज़्यादा सेटल होगा। बनिस्बत वो ज्यादा सूट करते थे कि अगर वो सरकारी बेंचों के ऊपर बैठे होते और उनके पास कुछ सीटें और चंद मिनिस्ट्री। ठीक है,